آپ کی دادی اور ابو کی امی نے بیٹے کو کہا، آپ کے والد صاحب کو، کہ آپ نے وکالت نہیں کرنی اور جج نہیں بننا۔ جی نہیں، جج نہیں بننا۔ پھر انہوں نے بینکنگ کے شعبے کو چنا۔ پھر وہ دادی کتنی پڑھی لکھی اور کتنی دانا خاتون تھی جنہوں نے بیٹے کو ایسا مشورہ دیا؟ ان کی ایجوکیشن سے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ان کی بیسک ایجوکیشن ہوئی ہوگی۔ یہ کس دور کی بات ہے جب مشورہ دیا گیا؟ یہ 1971 اور 1975 کے دوران کا 1971 کی جنگ کے دوران کوئی ماں اپنے بیٹے کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ لوگ تو خواہشیں کرتے ہیں کہ وہ وکیل اور جج بنے، اور وہ منع کر رہی ہیں کہ آپ نے جج نہیں بننا۔ بس اس وقت کے جو موجودہ حالات ان کے سامنے ہوئے، ان کو سوچ سمجھ کے بات کی ہوگی۔ اگر موجودہ حالات میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے وکیل اور جج آزاد تو ویسے بھی نہیں ہیں۔ جی نہیں ہے، بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ دادی آپ کی سچ کہہ گئی؟ جی سچ کہے گی۔ چیف جسٹس کون ہے انگلینڈ کے اندر سپریم کورٹ کا؟ لارڈ ریڈ اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ یہ پہلے سے پتا تھا یا تیاری کی؟ یہ جب آپ سے بات ہوئی تو اس کے بعد میں سبجیکٹ پوچھا کیا ہے، تو اس کے بعد پھر میں اگر انٹرویو نہ دیتے تو کبھی پتہ نہ ہوتا؟ کبھی پتہ نہ ہوتا۔ یہاں کے آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا۔ کیا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے یا ملٹری ڈیموکریسی ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن آپ کی سیکنڈ آپشن کے ساتھ جاؤں گا۔ یہ سنا ہے کہ بیرسٹر اور وکیل چمڑی اتار دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کی، کئی بار اتنی فیس لیتے ہیں، یہ خدمت خلق کیسے ہے؟ اب یہ تو ایک سائڈ کا پرسپیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ، اسکل ورکر ویزا یا دیگر جتنے بھی آنے کے حالات ہیں، ایز اے بیرسٹر، ایز اے امیگریشن کا ایکسپرٹ ہوتے ہوئے کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ میں لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی پرائرٹیز جو ہے نا ان کو فائنل کریں گے۔ آپ کی پرائرٹی کیا ہے یو کے جانے کے لیے؟ آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور اسی میٹھی جنت کی ہو کے کیوں رہ جاتے ہیں، واپس کیوں نہیں جاتے؟ اب اگر میں دوسروں کو تو میں نہیں بتا سکتا، اگر میں اپنی مثال دوں، اور میں جس دن اپنا ملک چھوڑا تھا، یہاں پہ آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈے فرسٹ سے میرا دن میں یہی موٹیو تھا کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اس کے بعد اپنے کنٹری میں جانا ہے۔ یہ نیت تھی؟ جی بالکل نیت تھی۔ اور ابھی جو سب سے بڑا پرسنلی جو مجھے ایک بات فیل ہوئی ہے، دھچکا لگا ہے، ابھی جو پچھلے تھوڑے سے عرصے میں پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا، عدالتیں، قانون، سب کا مذاق اڑایا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت مایوسی بھی ہوئی۔ مایوسی گناہ بھی ہے، لیکن اس کا بہت دکھ ہے۔ شاید اس وجہ سے کوئی اب ارادے بدل گئے۔ انگلینڈ سے بارٹ لا کر کے پاکستان جا کے وکالت کرنی تھی؟ جی ہاں بالکل۔ یہ تھی ہے میں کیوں بدلی؟ یہ جو تھی ہے میں اس لیے بدلی، جو ابھی آپ ایک سال پیچھے کے جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان کوئی پسند ہو؟ عمران خان۔ عمران خان ہی آپ کو کیوں پسند ہے؟ عمران خان کی پسند کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پچھلے 22 سال سے اس ملک کو قوم کے لیے سرو کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، اور آج کے گورکھ دھندا میں ایک پڑھے لکھے نوجوان کشمیر النسل اور برطانیہ آ کر لا کی تعلیم حاصل کی، اور ایسی جگہ سے انہوں نے بارٹ لا کیا جس کا نام ہے لنکنز ان، جہاں سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بارٹ لا کی ڈگری لی تھی۔ یہ نوجوان پہاڑوں سے اٹھے، انگلستان کے اندر آئے، یہاں سے بیشتر لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ آخر یہ کیسے خواب ہیں، اور یہ لوگ یہاں سے پڑھ کے اور وکیل، قانون دان بن کے اس ملک کو سرو کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے میں آج ہمارا ساتھ دیں گے راجہ محمد ولید سرور، جو کہ بیرسٹر کا ٹائٹل رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام قریشی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو شکریہ شو میں بنانے کے لیے، مدعو کرنے کے لیے۔ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نام ہے راجہ محمد ولید سرور۔ جی جی۔ نام کے ساتھ جب بیرسٹر لکھوایا اور بیرسٹر کروانا بڑا مشکل کام ہے، کتنا سفر طے کرنا پڑا نام کے ساتھ بیرسٹر لکھنے کے لیے؟ قریشی صاحب، سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تمام امور اللہ پاک کے فضل سے انجام پاتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہاں تک پہنچنے میں میرے مالک کا، رب کی ذات کا بہت بڑا فضل ہے۔ میری فیملی کی پوری سپورٹ، والدین کی دعائیں، اور ایک طویل جرنی جو کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں، اس میں میری بے حد محنت بھی شامل ہے۔ محنت کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ملتی۔ والدین، باپ دادا بھی قانون دان تھے،
والد صاحب نے 1971 میں کراچی یونیورسٹی ایس ایم لاء کالج سے جو ہے نا LLB کی ڈگری حاصل کی اور چند متفرق وجوہات کی بنا پر انہوں نے پریکٹس کو سٹارٹ نہیں کیا، لیکن وہ بینکنگ کے شعبے میں چلے گئے۔ کشمیر سے اٹھے، کراچی گئے، لاء کی ڈگری لے لی اور پھر بھی وکالت نہ کی۔ وکالت نہ، کیونکہ جو میری دادی تھی انہوں نے والد صاحب کو منع کر دیا کہ آپ نے اس پیشے میں نہیں جانا۔ کی اپوائنٹمنٹ ایز اے جج ہوئی اس وقت جب انہوں نے ٹیسٹ دیا، تو والدہ کے کہنے پہ پھر انہوں نے جوڈیشری کو نہیں چنا کہ ہمارے ملک میں شاید کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے۔ آپ کی دادی اور ابو کی امی نے بیٹے کو کہا، آپ کے والد صاحب کو، کہ آپ نے وکالت نہیں کرنی اور جج نہیں بننا۔ جی نہیں، جج نہیں بننا۔ پھر انہوں نے بینکنگ کے شعبے کو چنا، پھر وہ بگ بینک میں پاکستان میں انہوں نے سرو کیا لمبے عرصے تک ایز اے مینیجر۔ پھر وہ سعودیہ چلے گئے اور سعودیہ میں بھی جا کے انہوں نے سعودی انویسٹمنٹ بینک میں، جہاں پہ اچھا، امریکن جو ہے نا مینجمنٹ تھی چیئرمین ایٹن کی، اس میں انہوں نے سرو کیا ایک لمبے عرصے تک۔ وہ دادی کتنی پڑھی لکھی اور کتنی دانا خاتون تھی جنہوں نے بیٹے کو ایسا مشورہ دیا؟ ان کی ایجوکیشن سے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن ان کی بیسک ایجوکیشن ہوئی ہوگی تو جو اس وقت میں میسر تھی۔ یہ کس دور کی بات ہے جب مشورہ دیا گیا؟ یہ 1971 اور 1975 کے دوران کا 1971 کی جنگ کے دوران کوئی ماں اپنے بیٹے کو کیسے کہہ سکتی ہے؟ لوگ تو خواہشیں کرتے ہیں کہ وہ وکیل اور جج بنے، اور وہ منع کر رہی ہیں کہ آپ نے جج نہیں بننا۔ بس اس وقت کے جو موجودہ حالات ان کے سامنے ہو گئے، ان کو سوچ سمجھ کے بات کی ہوگی۔ اگر موجودہ حالات میں بھی دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے وکیل اور جج آزاد تو ویسے بھی نہیں ہیں۔ جی نہیں ہے، بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ آپ مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں۔ دادی آپ کی سچ کہہ گئیں؟ جی سچ کہے گی۔ تو ایک وکیل پھر ایک بینکر بنا، جی ہاں۔ بیٹا پھر دادی کی بات کو چھوڑ کے پھر بیرسٹر پوتا بن گیا۔ جی ہاں۔ آپ کو دادی کی وصیت اور نصیحت یاد نہیں آئی؟ اصل میں جب میں نے خود BCom کیا، کوٹلی کالج سے میں پڑھا ہوں، وہاں سے میں نے گریجویشن کی BCom۔ پھر میرے پاس 2 آپشن تھے کہ میں آگے یا تو بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف جاتا، اور جب میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا، اور اس میں بالخصوص جو میرے ماموں ہیں وہ ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہیں کوٹلی سے، راجہ یاسین کیسر ڈپٹی کسٹوڈینٹ، تو ان کی مجھے بہت زیادہ ان کی طرف سے یہ نصیحت تھی کہ آپ قانون کے شعبے میں آئیں۔ ان کی نصیحت تھی یا آپ کی خواہش تھی اور مرضی تھی؟ میری اپنی خواہش بھی تھی، اور کیونکہ میں اس وقت انسان زندگی اس حصے میں ہوتا ہے کہ انسان جب فیصلہ نہیں کر سکتا تو اپنے بڑوں سے پوچھتا ہے۔ آپ نے والد کے خواب کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور دادی کی بات کو اگنور کیا آپ نے۔ اب یہ بات بڑی مشکل ہے میرے لیے، لیکن کیونکہ میں نے اپنے بڑوں سے جب مشورہ کیا، والد صاحب سے مشورہ کیا، اپنے ماموں سے مشورہ کیا، تو ماموں نے مجھے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں، یہ اوپن فیلڈ ہے، آپ یہاں پہ رہ کے اس فیلڈ میں معاشرے کو، کمیونٹی کو، اپنے لوگوں کو زیادہ سرو کر سکتے ہیں۔ یہ خدمت خلق ہو سکتی ہے۔ جی ہاں۔ اور پھر جب میں نے اپنے والد صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی تاریخی بات اس وقت کہی کہ بر صغیر کا جو سب سے بڑا وکیل تھا اس دور میں، اس کا نام تھا سر تیج بہادر سپرو، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ وکالت کے شعبہ انفارچونیٹلی یہ ہمیشہ سے اوور کراؤڈڈ رہا ہے، اور اچھے وکیل ہمیشہ سے کم رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے، اور میری والدہ نے بھی مجھے یہ بات کہی۔ میری والدہ جو ہے نا اس دور میں 5ویں تک ایجوکیشن جہاں پہ رہتی تھی تطاپانی سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے ایجوکیشن کی، اس کے آگے ایجوکیشن نہیں تھی، وہ بھی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، اور اس وقت بہت کنفیوژن کا شکار تھا میں، اور کیا کرنا چاہیے۔ میری والدہ نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ اپنی زبان میں پہاڑی میں کہ سنیا سارے جگہ نہیں، کریے اپنے منے نہیں، دلے نہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں، اور ساتھ میں انہوں نے مجھے اس وقت 3 پرنسپل بتائے۔ اچھا، کسی بھی شعبے میں آپ جائیں، وہ امریکنز کے 3 پرنسپل ہیں کہ کانسٹنٹ ہارڈ ورک از روڈز ٹوورڈ سکسیس۔ ٹھیک۔ اینڈ سیکنڈ پرنسپل انہوں نے بتایا کہ یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ اف یو ورک ہارڈ مور دین یو ہیو ٹو۔ ٹھیک۔ اور تیسرا پرنسپل انہوں نے بتایا کہ دیر از آلویز ویکینسی آن دا ٹاپ پرووائڈیڈ یو ریچ دیر۔ بارٹ لاء کر لیا؟ جی ہاں الحمدللہ۔ پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی پریکٹس بھی کر رہا ہوں۔ کس فیلڈ میں؟ میں امیگریشن میں ہوں۔ اور لنکنز، ان سے آپ نے بارٹ لاء کیا؟ بیسیکلی کنفیوژن ہے ہمارے لوگوں کے ذہن میں، وہ کہتے ہیں کہ لنکن ان شاید کوئی یونیورسٹی ہے۔ نہیں، یہ تو ایک کنفیوژن ہے ہمارے لوگوں میں، اکثر وہ پوچھتے ہیں، لیکن جو اکیڈیمک ہے بارٹ بیرسٹر ٹریننگ کورس کا، وہ میں نے، کیونکہ UK میں اس وقت 6 بڑے پرووائڈرز ہیں پوری دنیا میں، اور ان میں سے ایک نٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی ہے، تو جو میں نے اپنا اکیڈیمک ہے وہ سارا نٹنگھم ٹرینٹ یونیورسٹی سے
مکمل کیا، اور لنکنز ان جو ہے نا یو کے 4 بڑی انز ہیں، جن میں سے آپ ایک انس کا انتخاب کرتے ہیں انتخاب جو کرتے آپ کو باضابطہ طور کے اوپر ڈگری آپ کے حوالے کرتے جی ہاں، ہیں، ایک رسم رواج ہے. رسم رواج ہے. اور جج پڑھنے کے لیے وکیل بننا ضروری ہے، لیکن وکیل ہوتے ہوئے سیاست کرنا کیوں ضروری ہے؟ سیاست اگر آپ صحیح معنوں میں کی جائے تو سب سے بڑی عبادت ہے معاشرے میں. اور ایک وکیل کرے یا کوئی سیاستدان سیاست کرے؟ اب ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھا جائے تو جو ہمارے ملک کے بانی تھے جنہوں نے قانون بنایا وہ بھی قانون دان تھے. علامہ اقبال بھی قانون دان تھے، اور دنیا جتنے بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں ہمیشہ قانون دان تھے. شاید قانون دان جو ہے نا وہ بہتر سمجھتے ہیں معاملات کو اور معاشرے کے لیے سرو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھا جائے ہماری جاب میں تو ہم ایوری ڈے صبح سے لے کے شام تک دکھی انسانیت کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں. انگلینڈ ہو یا پاکستان ہو، بڑے بڑے اچھے وکیل بھی ہیں اور 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر یہ سنا ہے کہ بیرسٹر اور وکیل چمڑی اتار دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کی، کئی بار اتنی فیس لیتے ہیں. یہ خدمت خلق کیسے ہے؟ دیکھیں، اب یہ تو ایک سائڈ کا پرسپیکٹیو ہے، ٹھیک ہے. اب ہم جو کام کرتے ہیں اگر آپ ہماری طرف سے دیکھیں، ہمارے کام میں ہم جو لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں. ایسے ہی اب جیسے میں اپنی مثال دیتا ہوں، اگر ہم امیگریشن میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں اور ہماری ایک چھوٹی سی بھی غلطی کسی کی زندگی کے اوپر پورا افیکٹ کرتی ہے، ایسا یہ ایک نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ہم بیک گراؤنڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اب آپ میرا پوچھیں، میں 24/7 ایک قسم کے اپنی جاب میں ہوتا ہوں. ہمارا جو آفس ٹائمنگ ہوتی ہے وہ 9 to 5 ہوتی ہے، لیکن ہم صبح سے شام تک مطلب کام اور کام کرتے رہتے ہیں. یہ بڑی مشکل جاب ہے. مشکل جاب ہے. جب کشمیر سے اٹھ کے انگلستان آئے، آپ کو داخلہ مل گیا، اسٹڈی حاصل کر رہے تھے، اکیلے آئے، اسٹوڈنٹ تھے، کیسی اور کس نوعیت کی مشکلات ہوتی ہیں؟ کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ فیس دینا، کام کرنا، نوکری کرنا. میرے لیے ایسا اتنی مشکلات نہیں تھی مالی حوالے سے، کیونکہ میری فیملی کی میرے بھائی اور میری فیملی بڑی جو ہے نا ادھر بھی ہے، اور فائنینشلی مجھے ان کی بہت سپورٹ رہی. لیکن میں نے مختلف جاب جو یو کے میں کی. یہاں پہ میں نے سب سے پہلی جو میری جاب تھی وہ سیکیورٹی کی تھی، پارٹ ٹائم وہ کی. پھر اس کے بعد میں یہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں فوسٹر پیرنٹنگ میں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. میں نے ٹیک وے میں بھی کام کیا، اور ابھی الحمدللہ اپنے پروفیشن میں آ گئے. تو مشکلات بہت ہیں، تو مشکلات کے بعد ہی آپ کو کچھ ملتا ہے. آسانی آتی ہے. انگلینڈ کی سب سے اچھی چیز کون سی لگی جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ ایک چیز ہم سنتے ہیں اپنے ملک میں کہ رول آف لا، پاکستان میں سنتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس چیز کو ہم نے فیل کیا کہ واقعی یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے. چاہے آپ کالے ہیں، گورے ہیں، عربی ہیں، اجمی ہیں، جو بھی ہیں، آپ کو یہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کا حق ہے تو وہ ملے گا. پاکستان میں وکیل کم بولتے ہیں، جج زیادہ بولتے ہیں. انگلینڈ کے اندر جج کم بولتا ہے، سنتا ہے، اور وکیل زیادہ بولتا ہے. اصل میں جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو یو کے کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. انسان ڈیفرنٹ ہے یا قانون ڈیفرنٹ؟ جوڈیشل سسٹم ڈیفرنٹ ہے. ہمارا جوڈیشل سسٹم تو انسانوں سے اور وکیلوں سے نظام. اصل میں جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے نا پاکستان میں وہ انکوزیٹوریل ہے. وہاں پہ ایز اے جج بھی پارٹی بن کے وہ آپ سے انویسٹیگیشن کرتا ہے، سوال کرتا ہے. پاکستان میں جوڈیشل سسٹم پولیٹیسائز ہے، وہ ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے. لیکن جو جوڈیشل سسٹم ہے یو کے کا ہے وہ ایڈورسریل ہے. جو ایڈورسریل جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے اس میں جج ایک ریفری کا کردار ادا کرتا ہے، دونوں سائڈس کی پارٹی کو سنتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا ڈیسیژن دیتا ہے. لیکن جو انکوزیٹوریل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر جج بھی جو ہے نا انویسٹیگیٹ کرتا ہے ساتھ ہو کے. صحیح. کتنے ججوں کے سامنے پیش ہونے کا موقع ملا؟ ابھی میں تو کیونکہ ٹریننگ میں ہوں، جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، لیکن میں مختلف بیرسٹرز کو شیڈو کرتا ہوں، ان کے ساتھ کورٹس میں پیش ہوتا ہوں. اور بہت سی ان لمیٹیڈ ہیئرنگ ہیں جن پہ میں کورٹ میں جا چکا ہوں. اب گنتی نہیں کر کے بتا سکتا، لیکن بہت دفعہ کورٹ میں گیا ہوں. ٹھیک. جب تعلیم کے اصول کے لیے چلے، ایڈمیشن مل گیا، تعلیم حاصل کر لی، آپ کو بیرسٹر بننے کے بعد کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے پھر آپ بطور بیرسٹر جج کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں؟ اصل میں آپ کو اکیڈیمک اپنا کلیئر کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے آگے پروفیشن میں آنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں بیرسٹرز کے لیے ہے وہ پیپلج کرنی پڑتی ہے. اور پیپلج کے بھی 2 حصے ہیں،
اور فرسٹ 6 آپ کسی اپنے جو آپ کا بیرسٹر سپروائزر ہوتا ہے اس کو آپ نے شیڈو کرنا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اپنے کام کرنا ہوتا ہے. اور سیکنڈ 6 میں آپ انہی کی سپروین میں رہتے ہیں لیکن انڈیپینڈنٹلی کورس میں جاتے ہیں. صحیح. تو جب آپ کی پیپل ایج 1 سال کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو UK انگلینڈ اینڈ ویلز میں بیرسٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹلی اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. آپ کے پروفیشن کے ریلیٹڈ اور کچھ اور جنرل نالج کے سوالات پوچھنا چاہیں گے تاکہ آپ کو وجہ بنا کے ہم لوگوں کو کچھ سمجھا سکیں. چیف جسٹس کون ہے انگلینڈ کے اندر سپریم کورٹ کا؟ لارڈ ریڈ اس وقت پریزیڈنٹ بھی ہیں. یہ پہلے سے پتہ تھا یا تیاری کی؟ یہ جب آپ سے بات ہوئی تو اس کے بعد میں سبجیکٹ پوچھا کیا ہے تو اس کے بعد پھر میں اگر انٹرویو نہ دیتے تو کبھی پتہ نہ ہوتا؟ کبھی پتہ نہ ہوتا. یہاں کے آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ نہیں پتہ. پتہ ہونا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک سو, اس کی ضرورت نہیں ہے. ڈیموکریسی اس لیے؟ جی ہاں. کیا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے یا ملٹری ڈیموکریسی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے لیکن آپ کی سیکنڈ آپشن کے ساتھ جاؤں گا. آپ کے باپ دادا میں سے, آپ کے خاندان میں سے ایسے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے گریٹ برٹن جیسے ملک کو سرو کیا. جی ہاں. کس حیثیت سے وہ ان سے کام لیتے تھے؟ میرے جو دادا تھے وہ بھی برٹش آرمی میں تھے, میرے نانا بھی برٹش آرمی میں تھے. وہ بعد میں جب ریٹائرڈ ہوئے وہ سول فوڈ انسپیکٹر بنے. اس کے بعد میرے جو نانا کے بھائی تھے چچا زاد, خواجہ وہاب الدین ان کا نام تھا, انہوں نے برٹش آرمی میں 1942 میں CID سے سب سے انسپیکٹر ریٹائر ہوئے. پھر وہ جموں گئے, جموں جا کے انہیں ریس الراج چودھری غلام آباد سے ملے اور پھر مسلم کانفرنس میں شمولیت اختیار کی. صحیح. اور وہ 1942 میں مرکزی مجلس امراء مسلم کانفرنس کے ممبر بھی بنے. مہاراجہ رنجیت سنگھ اور ہری سنگھ کے ادوار کی یہ بات ہو رہی ہے. جی بالکل. آپ کا بھی کوئی سیاست سے لگاؤ اور دلچسپی ہے؟ جی بالکل. میں ابھی UK میں آ گئے ہیں, پروفیشن میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں دے سکتے جتنا پاکستان میں دیتے. اور الحمدللہ تب سے لے کے ہماری پوری فیملی آج بھی جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ساتھ ہے. کہیں ہم نے بیرسٹرز دیکھیں, قانون دیکھیں جو انگلینڈ میں آئے اور یہاں سے بارڈ لا کی اور واپس گئے, بڑے بڑے استقبال ہوئے اور وہ پالیٹکس میں چلے گئے. کیوں ضروری ہوتا ہے ایسے کرنا؟ اصل میں ہر بندے کے اپنے گولز ہیں, لوگوں نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں, اور جو جس نے جو گول سیٹ کیا ہوتا ہے وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر کے اسی طرف چل پڑتا ہے. عمر کیا ہے؟ میری عمر ابھی 31 ہو گئی ہے. نام کے ساتھ لکھا ہے راجہ. کون سے والے راجپوت؟ میں منگرال ہوں. قبائل کے اندر اور اچھے قبیلے کے اندر پیدا ہونا اور تربیت پانا یہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ یہ بہت میٹر کرتا ہے. میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو آپ کی اولاد ہے, میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی باتوں سے نہیں, وہ آپ کی حرکات اور سکنات دیکھ کے ان کو اڈاپٹ کرتی ہے. اور آپ اگر اچھے کسی خاندان میں فیملی میں پیدا ہوں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے آپ کسی اچھے خاندان میں پیدا ہوں. بے شک. بطور طالب علم انگلینڈ آئیں تو یہاں پہ کھانا کئی بار خود بنانا پڑتا ہے, برتن خود دھونے پڑتے ہیں, ہم سارے ان چیزوں سے گزرے ہیں. کتنی خودداری ہے ان چیزوں میں؟ میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوددار تھے کہ وہ اپنے جتنے بھی ذاتی کام تھے وہ خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. اور UK آ کے ان چیزوں کی بہت پریکٹس ہوئی, اور اپنے سارے کام ہم نے میں مختلف شہروں میں رہا, یہاں برمنگھم میں رہا, ناٹنگھم میں رہا, لنڈن میں رہا, اور بہت خوشی ہوتی ہے اپنے کام خود کر کے اور بندہ سیٹسفائی فیل کرتا ہے, اور یہ سنت رسول بھی ہے. سنت رسول بھی ہے. امیگریشن کا کام کرتے ہیں تو اس دور کے اندر جو کامن ویلتھ کے ممالک تھے انہیں ایک بڑی اچھی سہولت دی گریٹ برٹن نے اسکل ورکر ویزا کی شکل میں. بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں, کسی کو ویزا اچھا نہیں ملا, کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی, کسی کو اچھا کام مل گیا. اسٹوڈنٹ, اسکل ورکر ویزا یا دیگر جتنے بھی آنے کے حالات ہیں, ایز اے بیرسٹر, ایز اے امیگریشن کا ایکسپرٹ ہوتے ہوئے کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ میں لوگوں کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنی پرائرٹیز جو ہے نا ان کو فائنل کریں گے. آپ کی پرائرٹی کیا ہے UK جانے کے لیے؟ اگر تو آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ اسٹوڈنٹ روٹ کو چوز کریں اور اسٹڈی کریں اور ساتھ میں پارٹ ٹائم کام کریں. میرے یہاں پہ بہت سے دوست ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں, پاکستان سے انہوں نے اچھی ڈگری کی لیکن فردر ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ آئے. جب ان سے بات ہوتی ہے وہ فل ٹائم پڑھتے بھی ہیں, پارٹ ٹائم کام کر کے اپنا بہترین گزارا کر رہے ہیں. اگر آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ اسکلڈ ورکر کو چوز کریں, اور جب اسکلڈ ورکر ویزے کو آپ چوز کرتے ہیں یہ کوشش کریں آپ کہ جس کمپنی کو آپ یوز کر رہے ہیں کم از کم
اس میں ویزا لینے سے پہلے اس کمپنی کی ہسٹری آپ چیک کر لیں، ہونی چاہیے وہ ہسٹری چیک کر لیں آپ. ایک اسٹوڈنٹ انگلینڈ آ جائے، دل لگا کے محنت کرے، پڑھے، ڈگری ہو جائے، اس کے بعد اس کے پاس کیا آپشن ہے اس ملک میں رہنے کے لیے؟ ابھی ایک بڑا اچھا آپشن ہے کہ یو کے گورنمنٹ نے گریجویٹ ویزے کا ایک روٹ متعارف کرایا ہے. اس کے بعد آپ جب پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 2 سال کا ایک عرصہ ہے جس میں آپ اچھی ایک ہینڈ فل ٹائم ہے، اس میں آپ اپنی اچھی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. PSW کا ہے. جی ہاں، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، اس کا بھی نیا نام جو گریجویٹ ویزا ہے. اچھا، گریجویٹ ویزا. جی گریجویٹ روٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ شادی بھی کر سکتا ہے؟ جی بالکل، شادی بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویزے میں آگے سوئچ ہو سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ یونیورسٹی نہ جائے، تعلیم حاصل نہ کرے، فیس نہ دے تو پھر آپ کا جو آج کل بڑی سختی ہے، وہ جو آپ کا سرٹیفکیٹ آف ایکسیپٹنس ہے اسٹڈی کا، وہ کینسل کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کورس کو سکسیزفلی کمپلیٹ نہ کریں تو آپ آگے کسی بھی ویزے میں سوئچ نہیں کر سکتے، ان کیس وہ چاہے اسکلڈ ورکر ویزا بھی ہو. کیونکہ جو 19 جولائی لاسٹ ایئر نئے رولز آئے تھے ہوم آفس کے، اس میں انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ کسی اور ویزے میں سے سوئچ کرنا، بالخصوص اسکلڈ ورکر ویزے میں، اس کی سب سے پہلی جو انہوں نے شرط رکھ دی وہ ہے کہ آپ نے اپنا کورس سکسیزفلی کمپلیٹ کرنا ہے. آپ نوجوان ہوتے ہوئے، طالب علم ہوتے ہوئے انگلینڈ آئے اور یہاں آج بھی طالب علم بھی ہیں اور بیرسٹر بن گئے. آپ لوگ یہاں آتے ہیں اور اسی میٹھی جنت کی ہو کے کیوں رہ جاتے ہیں، واپس کیوں نہیں جاتے؟ اب اگر میں دوسروں کو تو میں نہیں بتا سکتا، اگر میں اپنی مثال دوں، اور میں جس دن اپنا ملک چھوڑا تھا، یہاں پہ آیا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ڈے فرسٹ سے میرا دن میں یہی موٹیو تھا کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے اس کے بعد اپنے کنٹری میں جانا ہے. یہ نیت تھی؟ جی بالکل نیت تھی. اور ابھی جو سب سے بڑا پرسنلی جو مجھے ایک بات فیل ہوئی ہے، دھچکا لگا ہے، ابھی جو پچھلے تھوڑے سے عرصے میں پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا، عدالتیں، قانون، سب کا مذاق اڑایا گیا. ایک پریس کلب کی کرسی، وہاں سے سب انصاف مل جاتا رہا، جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت مایوسی بھی ہوئی. مایوسی گناہ بھی ہے، لیکن اس کا بہت دکھ ہے. شاید اس وجہ سے کوئی اب ارادے بدل گئے. انگلینڈ سے بارٹ لا کر کے پاکستان جا کے وکالت کرنی تھی. جی ہاں بالکل. یہ تھی ہے میں کیوں بدلی؟ یہ جو تھی ہے میں اس لیے بدلی، جو ابھی آپ 1 سال پیچھے کے جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے دیکھیں، ایک بندہ ہے، ایک سیاستدان ہے، چاہے وہ اس کی جس بھی پارٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو بھی اس کی سیاسی سوچ فکر رکھتا ہے، وہ وابستگی ہے، وہ ایک دن پہلے اس ملک کا سب سے بڑا مجرم بھی ہے، غدار وطن بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر وہ دوسرے دن پریس کانفرنس کر دیتا ہے تو وہ دودھ سے دھل جاتا ہے، دودھ سے صاف ہو جاتا ہے. 94% لوگ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور جو ملک کو چھوڑ چکے ہیں، آئے تھے واپس جانا تھا، وہ واپس نہیں جانا چاہتے. وکیل، استاد، ڈاکٹر، انجینئر، IT کے ایکسپرٹ سارے یہاں آ گئے. کیا ہوگا اس دیس کا؟ اللہ رحم کرے. اللہ بھی تو کہتا ہے نا آپ بھی کچھ کریں. جب ہم اس ملک کو غلط سمجھ کے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے اس کو چھوڑنے کی نیت کریں گے تو یہ تو دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا. اللہ رحم کرے. پھر یہی کہوں گا، اس ملک میں رہ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ اپنا ہے نا. بالکل کرنا چاہیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کو باہر رہ کے کچھ کیا جا سکتا ہے، باہر رہ کے بس باتیں کی جا سکتی ہیں، عملی کام میدان نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. اس ملک کے اندر صرف ایک کام ہو جائے جو آپ کے ساتھ جڑا ہے، جس کو کہتے ہیں ایک لفظ میں جو اللہ کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، انصاف. کچھ اور کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہو رہا ایز اے بیرسٹر بتائیں گے؟ پاکستان کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے، کافی دفعہ یہ سوال ہوا، اگر آپ پاکستان میں جائیں تو کون سا ایک لا ہے جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، قانون؟ تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب قانون موجود ہیں، کسی بھی قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف قانون کی امپلیمنٹیشن چاہیے. ٹھیک. اور قانون کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. موجودہ دور میں اگر آپ اپنے قانون کو IT کے ساتھ لنک کریں تو اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ اگر آپ پاکستان میں، اب UK میں آپ ہیں، تو اگر آپ کو اپنی لینڈ رجسٹری کا ڈاکومنٹ چاہیے جس کو پاکستان میں فرد کہتے ہیں، وہ آپ آن لائن جائیں گے، اپلائی کریں گے، فوراً آپ کو مل جائے گا. اگر ایسا ہو گیا تو یہ سیاستدان اور یہ محکمے کے ملازمین بھوکے مریں گے. اب آپ نے FIR کرنی، یہاں پہ جو کار سرکار ہے جس کو کراؤن پروسیکیوشن سروسز کہتے ہیں،
آپ نے FIR کرنی، آپ آن لائن جائیں، آپ اپنی کمپلین وہاں پہ درج کریں، وہ آپ کو ایک ریفرنس نمبر دے دیں گے، فون پہ بھی رپورٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ریفرنس نمبر دے دیں گے. ابھی پچھلے چند دنوں پہلے میں نے ایک گاڑی خریدی اپنی فیملی کے کسی بندے کے لیے، تو گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے آپ وہیں آن لائن بیٹھ کے اسی وقت فارم فل کرتے ہیں، گاڑی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، سمپل وے ہے. سمپل وے ہے. اگر ہم اپنی قانون کو ڈیجیٹلائز کر دیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی لائیں تو بہت سے مسائل ہمارے ملک کے حل ہو سکتے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی جو سماعت تھی اس کو پوری دنیا کو دکھایا ہے لائیو. جی ہاں، سلجھے ہم پھر بھی نہیں، بالکل نہیں. وہ ایک تماشا تھا. تو مستقبل میں سیاست کے اندر آنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں اپنے شعبے کے ساتھ ہوں. انیشلی ابھی میں نے ختم کیا ہے اسٹڈی، ابھی 2-3 سال آگے جو ہے نا مجھے اپنی ٹریننگ میں اور اس کے لیے چاہیے، تو دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے. 18 لاکھ ٹوٹل آبادی ہے انگلینڈ کے اندر، اس 18 میں سے 1 ملین 10 لاکھ کشمیری بستے ہیں یہاں پہ، آپ کی اور میرے دیس کے. جی ہاں. ان کی جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں اور محل ہیں، ان کے اوپر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. آپ یہاں رہ کے یہاں رہنے والوں کے وہاں کے مسائل میں کو معاونت کر سکتے ہیں؟ یہاں سے وہاں کے مسائل میں معاملات اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اب میرے بڑے اچھے دوست ہیں جو پریکٹسنگ ہیں وہاں پہ، بہت سے مسائل آتے ہیں کیونکہ پریکٹس کرتا ہوں امیگریشن کے حوالے سے بھی، تو ہم ان کی معاونت لیتے ہیں اور ایسا یہاں سے بیٹھ کے وہاں پہ معاونت کوئی جوائنٹ ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میرے ساتھ دوست میں کام کر رہے ہیں، میرپور میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، ہمارے ساتھ کچھ لوگ کراچی سے بھی کام کرتے ہیں، لاہور میں بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، اور جن کے ساتھ ہم مل کے کام کرتے ہیں. جو ان کے جو مسائل ادھر ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے جو مسائل ادھر ہوتے ہیں وہ ان کو ادھر دیکھتے ہیں. کتنے فیصد ایسے لوگ ہیں انگلینڈ کے اندر جن کو امیگریشن میٹر سے واسطہ پڑتا ہے اور جو لوگ ابھی اسٹیٹس کروانا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی پالیسی آئے گی گورنمنٹ کی طرف سے جس کے تحت وہ مختلف ریومرز چلتی رہتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن آج تک کوئی باضابطہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی میری نظر سے نہیں گزری. ایسی کوئی امید نہیں ہے اب ایسی کوئی امید نہیں ہے. جو یہاں سے تعلیم حاصل کی، ٹرینٹ برج یونیورسٹی سے آپ پڑھے، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو اپنے تجربے کی روشنی میں کیا ایڈوائز دیں گے؟ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو میں ایڈوائز دوں گا کہ آپ ملک سے باہر نکلیں، ضرور آئیں. آپ دیکھیں گے دنیا کس طرف جا رہی ہے. پاکستان ایک جو کلچر ہے، قسم کی سیکورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، ابھی وہاں پہ اتنی سہولیات، اتنی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو باہر آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں آج کل کے اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کامیابی کے لیے آپ کو کانسٹنٹ ہارڈ ورک کرنا ہے، کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. صحیح. کشمیر میں کس سیاسی جماعت کو اچھا اور بہتر اور چھوٹی برائی سمجھتے ہیں؟ مسلم کانفرنس کو. باپ دادا کی جماعت؟ جی ہاں. اور پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان کوئی پسند ہو؟ عمران خان. عمران خان ہی آپ کو کیوں پسند ہے؟ عمران خان کی پسند کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے پچھلے 22 سال سے اس ملک کو قوم کے لیے سرو کیا، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، سوشل پلیٹ فارم ہو، پھر اس کے بعد سیاست کا پلیٹ فارم ہو. جو بات عمران خان نے کہی وہ کر کے دکھائی، اور عمران خان نے بہت سے لوگوں کی کئی باتوں کو غلط ثابت کیا. جب پاکستان میں تھے تو تب بھی عمران خان کے بارے میں ایسا ہی سوچتے تھے؟ سچ بتائیے. جی نہیں. پاکستان اور عمران خان کو سمجھنے کے لیے وطن کو چھوڑنا ضروری کیوں ہے؟ شاید اس وقت عمران خان اتنے مین سٹریم میں نہیں تھے. جب 2016 میں یہاں پہ آیا ہوں، اس وقت تھوڑا عرصہ ہوا تھا عمران خان کی جماعت کو، آہستہ آہستہ وہ اوپر آ رہی تھی. یہ لاجک نہیں ہے. لاجک یہ ہے کہ جو عمران خان پیٹ رہا ہے پچھلے 22 سالوں سے، چونکہ وہ اس ملک میں رہا، وہ الفاظ آپ کو اس لیے سمجھ میں آئے کہ آپ نے یہاں وہ پریکٹیکل دیکھا. یہ بات بھی ہو سکتی ہے، یہ ریالٹی ہے. یہ ریالٹی بھی ہو سکتی ہے. تو ہمارے دیس کے اندر کوئی وزیر اعظم 4 سال پورے نہیں کرتا، 5 سال. کسی کو پھانسی ہوئی، کوئی جیل میں ہے. ہمیں کس سے اور کیسی آزادی چاہیے؟ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سپریشن آف پاورز ہونی چاہیے. ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جیسے کہ یو کے میں ابھی میں ایک مثال دوں اس کی کہ 2009 میں یو کے کا ایکٹ بنا سپریم کورٹ کا، اور یو کے کی جو سپریم کورٹ ہے اس کو پہلے جو ہاؤس آف لارڈ سے کمپلیٹلی سپریٹ کر دیا گیا. اچھا. اس کی وجہ صرف یہ بنی کہ یہ جو سیاستدان ہیں وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ان پہ انفلوئنسڈ ہوتے تھے. یہاں کے ججوں کو وزیر اعظم نہیں لگا تھا؟ نہیں، اب یہاں سے
جوڈیشل کمیشن سیپریٹ کمیٹی بنی 2009 میں, اور سپریم کورٹ نے اپنی بلڈنگ بھی الگ سے بنائی, اور یہ اس ایکٹ کے اندر مینشن ہے کہ ایوری تھنگ وہاں سے سیپریٹ ہوگی تاکہ کوئی بھی سیاستدان انفلوئنس نہ ہو. اب بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں جو قانون بنا کہ اب سیاستدان ججوں کو اپوائنٹ کریں گے تو لہٰذا پھر انفلوئنس ہوتے ہیں. اس لیے پاکستان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے میری نظر میں سپریشن آف پاور ہے. سپریشن آف پاور ہے, ہر جو ادارے کہ کو 1947 سے آج تک ہے. امید ہے کہ حالات اچھے ہوں گے. امید پر دنیا وابستہ ہے, دنیا قائم ہے. اور آپ جیسے نوجوان اور باقی نوجوان جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے پازیٹیو؟ ہر وقت پاکستان کے اب جو موجودہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پاکستان پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, اور پاکستان کو کیسے بہتر بنایا جائے اسی والے سے باتیں چلتی ہیں. کسی نے ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہو, کسی نے کوئی وزٹ ویزا لگوانا ہو تو لوگ آپ کا نام لے سکتے ہیں, آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ویلکم. آپ ان کی مدد کریں گے؟ جی بالکل ویلکم. آپ میں اور باقیوں میں فرق کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ان کو جتنی پروفیشنل سروس ہے وہ ہم پرووائڈ کریں گے, اور جتنا جلدی ہو سکا ان کے معاملات میں ہم ان کے کام کو جلدی کیا کریں گے. جلدی کریں گے. کون سی ایسی خواہشیں ہوتی ہیں نوجوانوں کی انگلینڈ کے اندر رہتے ہوئے؟ برائی بھی ہے, اچھائیاں بھی ہیں, کس طرح سے وقت گزرتا ہے؟ ہم جو لوگ پاکستان سے یہاں پہ آئے ہیں ان کا زیادہ تر ٹائم تو یا تو اسٹڈی میں گزرتا ہے یا پھر کام پہ گزرتا ہے, اور اس کے بعد جو وقت ملتا ہے وہ نیند پہ گزر جاتا ہے. مصروف رہنا بھی ایک عبادت ہے. جی بالکل. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.